مطلب فرض کریں کوئی شخص کسی بہت ہی شاندار اور قدیم محل کی سیر کو نکلے، اس کا ارادہ ہو کہ وہاں کے سنگ مرمر، قدیم فن تعمیر اور صدیوں پرانی پینٹنگز پر تحقیق کرے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی وہ اس عمارت کا مرکزی دروازہ کھولے تو اسے کوئی نوادرات نہیں بلکہ یہ نظر آئے کہ محافظ خود دیواروں سے سونا نوچ رہے ہیں اور اس محل کے اصلی مکین صحن میں بھوک سے نڈھال پڑے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی بھیانک منظر ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے ایسی صورتحال میں کوئی بھی انسان تاریخ کی اوراق کیسے پلٹ سکتا ہے جب اس کے سامنے ہی ایک نیا اور لرزہ خیز المیہ جنم لے رہا ہو؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا منظر ہے جو انسان کی پوری سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ظاہر ہے، جب ظاہری خود و خال کا پردہ چاک ہوتا ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان ماضی کی عظمتوں کو بھول کر حال کے دکھ میں شریک ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ول ڈیورنٹ جیسے عظیم فلسفی کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو کا مرکز ول ڈیورنٹ کی 1930 کی ایک تہلکہ خیز اور چشم کشا تحریر ہے جس کا عنوان ہے ہندوستان کا مقدمہ، یعنی دا کیس فار انڈیا۔ جی، دا کیس فار انڈیا بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ہاں، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ ول ڈیورنٹ دراصل ہندوستان اس لیے گئے تھے کہ وہاں کے قدیم فلسفے، تہذیب اور فنون لطیفہ پر تحقیق کر سکیں، لیکن جب انہوں نے وہاں کے عوام کی ہولناک غربت دیکھی تو انہوں نے اپنی کتابوں کو وہیں بند کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کو اس ظلم سے آگاہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح ایک انتہائی امیر اور ترقی یافتہ تہذیب کو ایک باقاعدہ نظام کے تحت معاشی اور سماجی طور پر تباہ کیا گیا، اور پھر کیسے اس جبر کی کوکھ سے ایک ایسی انوکھی بغاوت نے جنم لیا جس کی پوری بنیاد عدم تشدد پر تھی۔ اچھا، اس تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی روایتی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ مطلب ول ڈیورنٹ نے خود اعتراف کیا کہ وہ کوئی سیاستدان یا سیاسی تجزیہ کار نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے نو انسانی کے 5ویں حصے پر مشتمل ایک قوم کو موت کے دہانے پر دیکھا تو وہ دہل گئے۔ ظاہر ہے، ان کے الفاظ میں انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑے جرم پر آنکھ رکھ لی تھی۔ یہ ایک ایسا استعمار تھا جو صرف زمینوں پر قبضہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ سیدھی سی بات ہے، ایک پوری تہذیب کی رگوں سے خون نچوڑ رہا تھا۔ اور یہ کوئی عام سی تہذیب نہیں تھی جسے تاریخ نے بھلا دیا ہو۔ مطلب ہم ایک ایسے خطے کی بات کر رہے ہیں جس کی جڑیں 3500 قبل مسیح میں موہن جوداڑو جیسی شاندار تہذیب سے ملتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جہاں باقاعدہ شہر تھے، غسل خانے اور صنعتیں موجود تھیں۔ اور جب 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے حملہ کیا تو اس کے مورخین یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ہندوستانی لوگ فن اور تہذیب میں یونانیوں کے ہم پلہ تھے۔ اور پھر کپاس، ریشم، زیورات اور لوہے کی ایسی صنعتیں جن کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بلندی اور خوشحالی سے یہ قوم اتنی گہری کھائی میں کیسے گری؟ دیکھیں، اس زوال کی بنیاد اس دن رکھی گئی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر پہنچے۔ ایک تجارتی کمپنی جو بظاہر صرف منافع کمانے آئی تھی۔ ظاہر، ہاں جی۔ تو اس نے مقامی حکمرانوں کے سیاسی عدم استحکام اور آپسی اختلافات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس پورے کھیل میں رابرٹ کلائیو کا کردار بہت کلیدی ہے۔ پلاسی کی جنگ کے بعد جب بنگال پر قبضہ ہوا نا، جو اس وقت سب سے زرخیز صوبہ تھا، تو اس کی ایسی بے رحمانہ لوٹ مار کی گئی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ تو ہے۔ مقامی حکمرانوں سے تحائف کے نام پر رشوتیں لی گئیں اور معاہدے کیے گئے جنہیں بعد میں بے دردی سے توڑا گیا۔ کلائیو نے خود لاکھوں ڈالر کے تحائف وصول کیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس لوٹ مار پر انگلستان کے پارلیمنٹ میں سوال اٹھا تو کلائیو کا وہ تاریخی بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا تھا کہ اس ملک کی بے حساب دولت اور خزانے دیکھنے کے بعد میں خود اپنی اعتدال پسندی پر حیران ہوں۔ ارے واہ، مطلب یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ کوئی شخص آپ کے بینک اکاؤنٹ کا مینیجر بن جائے، آپ ہی کی تنخواہ سے اپنا بھاری کمیشن کاٹے اور پھر آپ ہی کے پیسوں سے آپ کے خلاف مقدمے لڑنے لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے کہ کیسے ایک تجارتی کمپنی نے جس کے پاس شروع میں کوئی فوج بھی نہیں تھی، ایک پورے برے اعظم کو ہتھیا لیا۔ یہاں اس لوٹ مار کی نوعیت اور اس کے میکینزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی وقتی ڈاکہ نہیں تھا،
مصنف نے جو حقائق پیش کیے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ 173 سال تک جاری رہنے والا ایک منظم معاشی انخلا تھا، جسے اکنامک ڈرین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، 173 سال تک؟ جی ہاں، اس سے پہلے جب ہندوستان پر مغل یا کوئی اور سلطنت راج کرتی تھی تو وہ عوام سے ٹیکس تو لیتے تھے، لیکن وہ پیسہ ہندوستان کے اندر ہی خرچ ہوتا تھا۔ قلعے بنتے تھے، سڑکیں بنتی تھیں، فوجیوں کو تنخواہیں ملتی تھیں، جس سے پیسہ معیشت کے اندر ہی گردش کرتا تھا۔ مقامی معیشت میں ہی رہتا تھا۔ بالکل، لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہندوستانیوں سے ٹیکس وصول کیا اور اس سرمایہ کو جہازوں میں بھر کر سیدھا انگلستان بھیج دیا، اور یہی وہ سرمایہ تھا جس نے انگلستان میں صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی، یعنی ایک خطے کا خون نچوڑ کر دوسرے خطے میں مشینوں کو چلانے کے لیے ایندھن فراہم کیا گیا۔ یہ تو معاشی قتل عام کی ایک باقاعدہ شکل تھی نا؟ اور پھر 1858 میں جب برطانوی حکومت نے کمپنی سے براہ راست کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تو مصنف بتاتے ہیں کہ لوٹ مار رکی نہیں، بلکہ اسے ایک قانونی اور ادارہ جاتی شکل دے دی گئی۔ جی بالکل۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ اور پریشان کرنے والی چیز کا ذکر ہے، ایک نیا طبقاتی نظام۔ لیکن ایک منٹ، ہندوستان میں تو پہلے ہی صدیوں پرانا ذات پات کا نظام موجود تھا، کیا انگریزوں نے پرانے نظام کو ختم کر کے اپنا کوئی نیا نظام لاگو کیا؟ نہیں، انہوں نے دراصل قدیم ہندوستانی ذات پات کے تصور کو ایک نئی استعماری شکل دے دی تھی۔ پرانے نظام کی جگہ اب ایک نیا کڑا نظام آ گیا تھا۔ اس نئے ڈھانچے میں اعلیٰ ترین ذات یعنی نئے برہمن برطانوی افسر شاہی تھی۔ اچھا، نئے برہمن۔ ہاں، اس کے بعد کشتری یا جنگجو طبقہ جو برطانوی فوج تھی۔ تیسرے نمبر پر ویش یا تاجر، جس میں برطانوی کاروباری اور صنعت کار آتے تھے، اور سب سے نچلے درجے پر یعنی نئے شودر یا چھوت خود ہندوستان کے کروڑوں عوام تھے۔ انہیں ان کے اپنے ہی ملک میں تیسرے اور چوتھے درجے کا شہری بنا دیا گیا تھا۔ اور ان نئے شودروں یعنی عوام پر جو معاشی بوجھ ڈالا گیا وہ ذرائع پڑھ کر تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ کسانوں پر ان کی پیداوار کا 50% تک محصول عائد کر دیا گیا۔ سوچیں ذرا، ایک کسان جو دن رات محنت کر رہا ہے، اس کی آدھی کمائی سیدھی حکومت کی جیب میں۔ بالکل، اور یہیں پر بس نہیں ہوا۔ ہاں، حتیٰ کہ نمک جیسی بنیادی انسانی ضرورت جس کے بغیر کھانا بننا اور انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں، اس پر بھی حکومت نے اجارہ داری قائم کر لی اور بھاری ٹیکس لگا دیا۔ اور دوسری طرف مقامی صنعتوں کو شعوری طور پر کیسے تباہ کیا گیا، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اس تباہی کا طریقہ کار بہت سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا۔ انگلستان میں مشینیں لگ چکی تھیں اور انہیں خام مال کی ضرورت تھی، اس لیے ہندوستان سے خام کپاس بہت سستے داموں خریدی جاتی۔ صحیح۔ لیکن ہندوستان کے اپنے ماہر جلاہے جو کپڑا بناتے تھے، جب وہ اسے انگلستان بھیجنے لگتے تو اس پر 70 سے 80% تک محصول لگا دیا جاتا تاکہ وہ اتنا مہنگا ہو جائے کہ بک ہی نہ سکے۔ ارے باپ رے، 80% محصول! جی۔ اور اس کے برعکس انگلستان کی مشینوں کا بنا ہوا سستا کپڑا بغیر کسی ڈیوٹی کے ہندوستان کی مارکیٹ میں اتار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی صدیوں پرانی اور عالمی شہرت یافتہ ٹیکسٹائل کی صنعت دم توڑ گئی اور لاکھوں ہنرمند بے روزگار ہو کر کھیتوں میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی ہے۔ ہم اکثر بحث سنتے ہیں کہ برطانوی دور میں ہی تو ہندوستان میں ریل گاڑیوں اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا، تار اور ڈاک کا نظام آیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے کم از کم ہندوستان کو جدید دور میں داخل تو کیا؟ مطلب یہ ترقی کا پہلو تو تھا نا۔ یہ ایک عام اور بہت مقبول تاثر ضرور ہے، لیکن مصنف کی تحقیق اس کی بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ریل گاڑیاں بچھانا بظاہر تو ترقی لگتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ ریلوے ٹریکس ہندوستانی عوام کی سہولت یا ان کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بالکل نہیں بچھائے گئے تھے۔ اچھا، تو پھر کس لیے تھے؟ ان کا اصل مقصد برطانوی فوج کی تیز ترین نقل و حرکت اور ہندوستان کے طول و عرض سے خام مال اکٹھا کر کے بندرگاہوں تک پہنچانا تھا تاکہ اسے جلد از جلد انگلستان روانہ کیا جا سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ان کا مالیاتی ڈھانچہ ہے۔ ان منصوبوں میں جن برطانوی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی، حکومت نے انہیں منافع کی ضمانت دے رکھی تھی۔ منافع کی ضمانت؟ مطلب اگر نقصان ہو تو کون بھرے گا؟ بالکل، یہی وہ اصل نقطہ ہے۔
اگر ریلوے کو خسارہ ہوتا تو وہ ہندوستان کے غریب عوام کے ٹیکسوں سے پورا کیا جاتا، لیکن اگر منافع ہوتا تو وہ سیدھا انگلستان کی کمپنیوں کی تجوریوں میں جاتا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عوام کی فلاح کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ عوام ہی کے پیسوں سے عوام کو لوٹنے کا ایک جدید اور تیز رفتار آلہ تھا۔ یعنی ترقی کا سارا بل غریب کسان کی جیب سے جا رہا ہے اور منافع 7 سمندر پار۔ اب ذرا سوچیں کہ جب معاشی طور پر کسی قوم کو اس بے دردی سے نچوڑ لیا جائے تو اس کے سماج اور صحت پر کیا گزرے گی؟ ظاہر تباہی ہی ہوگی۔ مصنف نے اس وقت کے حکومتی بجٹ کی جو تصویر کشی کی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ حکومت تعلیم پر فی کا صرف 8 سینٹ خرچ کرتی تھی، جبکہ فوج پر 83 سینٹ۔ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک وہ سماجی ہتھ کنڈے تھے جو حکومت نے اپنا بجٹ پورا کرنے کے لیے استعمال کیے۔ ان ہتھ کنڈوں میں سب سے زیادہ شرمناک پہلو منشیات کی سرکاری سرپرستی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں شراب نوشی کا رجحان کبھی بھی وسیع پیمانے پر نہیں رہا تھا، لیکن برطانوی حکومت نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے الکوہل اور افیون کو باقاعدہ ایک صنعت بنا دیا، اور انہوں نے گلی گلی شراب خانوں کے لائسنس بانٹے اور افیون کی کاشت کو حکومتی سرپرستی میں فروغ دیا۔ اور ذرائع میں افیون کے استعمال کی جو تفصیل ہے وہ تو دل دہلا دیتی ہے۔ غریب مائیں جنہیں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن کارخانوں میں مزدوری کرنی ہوتی تھیں، وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کو سلانے کے لیے انہیں افیون کھلانے پر مجبور تھیں۔ یہ واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ کیسی بے بسی تھی! اور جب مختلف سماجی اور عالمی حلقوں نے افیون کی فروخت کم کرنے کا مطالبہ کیا تو حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ان کی آمدنی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ سوچنا بھی کس قدر خوفناک ہے کہ ایک نام نہاد مہذب حکومت اپنا بجٹ چلانے کے لیے ایک پوری نسل کو منشیات کا عادی بنا رہی تھی۔ بالکل، اور اس منافقت کو بے نقاب کرنے کے لیے مصنف نے لارڈ میکالے کے 1833 کے ایک بیان کا حوالہ دیا ہے۔ میکالے نے برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی قوم کو افیون پلا کر بے حس اور بے جان کر دینا انہیں قتل کرنے سے بھی زیادہ بھیانک جرم ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انگریز قوم کبھی اتنی گر نہیں سکتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاریخی ستم ظریفی دیکھیں کہ ٹھیک 1 صدی بعد اسی سلطنت نے ہندوستان میں عین وہی طریقہ اپنایا جس کی میکالے نے مخالفت کی تھی۔ اور اس معاشی اور سماجی استحصال کا حتمی نتیجہ قحط کی صورت میں نکلا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں لگاتار ایسے قحط آئے جن میں کروڑوں انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے۔ اور یہاں مصنف ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ جی، وہ فرق کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ اموات ملک میں اناج کی کمی یا فصلیں خراب ہونے کی وجہ سے نہیں تھیں۔ اناج موجود تھا، ریل گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن ٹیکسوں کی بھرمار نے غریب عوام کی قوت خرید اس حد تک ختم کر دی تھی کہ وہ اپنے ہی ملک میں پیدا ہونے والا اناج خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اناج گوداموں سے سیدھا ایکسپورٹ ہو جاتا تھا اور لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ دیکھیں، جب صورتحال اس نیچ پر پہنچ جائے جہاں قوم بھوک سے مر رہی ہو، سماج افیون کے نشے میں دھت ہو اور اتنی بے بسی ہو کہ مزاحمت کے لیے تلوار اٹھانے یا بندوق چلانے کی سکت بھی باقی نہ رہے، تو وہاں مزاحمت کا کیا راستہ بچتا ہے؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ تاریخی موڑ ہے جہاں سے ہندوستان کی تاریخ میں موہن داس کرم چند گاندھی اور ان کے فلسفے کا ظہور ہوتا ہے۔ اور کیا حیرت انگیز ظہور تھا! ول ڈیورنٹ نے گاندھی کو ایک ننگے دھڑنگے انقلابی کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک ایسا لیڈر جس کے اشارے پر 32 کروڑ انسان کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ اس شخص کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیں تو اس کی کل ملکیت کیا ہے؟ خدر کے صرف 3 کپڑے اور روزانہ 4 گھنٹے چرخہ کاٹنے کی عادت۔ بالکل۔ گاندھی نے دنیا کو ایک ایسا نظریہ دیا جس کی بنیاد ہتھیاروں پر نہیں بلکہ ستیاگرہ اور اہنسا پر تھی، یعنی سچائی پر ڈٹے رہنا اور عدم تشدد۔ یہ فلسفہ محض کوئی کھوکھلا نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ مسیح، بدھ، ہنری ڈیوڈ تھورو اور لیو ٹالسٹائی کے افکار کا ایک ایسا ملاپ تھا جس نے مزاحمت کے معنی ہی بدل دیے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سادہ سا لکڑی کا چرخہ اتنی بڑی سلطنت کو کیسے ہلا سکتا ہے؟ دیکھیں، چرخہ دراصل محض سوت کاٹنے کا آلہ نہیں تھا،
یہ گاندھی کا سب سے مہلک معاشی ہتھیار تھا۔ اس کا میکینزم سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ انگریزوں کی معیشت اس بات پر کھڑی تھی کہ وہ ہندوستان سے سستی کپاس لے جاتے اور مہنگا کپڑا واپس لا کر ہندوستانیوں کو بیچتے۔ گاندھی نے غیر ملکی کپڑوں کا بائیکاٹ کروا دیا اور کہا کہ ہر شخص اپنا کپڑا خود بنائے گا۔ واہ! اس ایک قدم نے دو طرفہ وار کیا۔ پہلا یہ کہ انگریزوں کی مارکیٹ میں خام مال کی فراہمی رکنے لگی، اور دوسرا ان کا بنا ہوا مہنگا کپڑا خریدنے والا کوئی نہ رہا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ صرف اس ایک چرخے کی مہم سے برطانوی تجارتی کمپنیوں کو سالانہ $2 کروڑ کا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی گاندھی نے برطانوی استعمار کی اس شہرک پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ ہندوستان آئے تھے۔ ان کا معاشی منافع۔ سننے والوں کے لیے یہ تصور کرنا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی مادی اور فوجی طاقت، جس کی بحریہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اس کا مقابلہ ایک ایسے شخص نے کیا جس کا ہتھیار بھوک ہڑتال، چپ چاپ لاٹھیاں کھا لینا اور ایک لکڑی کا چرخا تھا۔ بالکل۔ اس پوری جدوجہد کا کلائمیکس ہمیں 1922 کے مشہور مقدمے میں نظر آتا ہے۔ جب گاندھی کو بغاوت کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کوئی وکیل کھڑا نہیں کیا، کوئی قانونی داؤ پیچ نہیں کھیلے، بلکہ جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغاوت کا پورا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دیا گیا تو میں باہر جا کر دوبارہ یہی کروں گا، اور پھر انہوں نے جج سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں سخت ترین سزا دے۔ اس واقعے کی نفسیات کیا تھی؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا غیر معمولی لمحہ تھا جس نے برطانوی نظام عدل کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ گاندھی کا نظریہ یہ تھا کہ طاقت کا استعمال یا تشدد پر اتر آنا دراصل ایک اخلاقی شکست ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر خاموشی سے مار کھانا اور پھر بھی اپنا نظریہ نہ چھوڑنا بزدلی نہیں بلکہ انسان کی سب سے بڑی جرت ہے۔ 1922 کی عدالت میں انہوں نے دراصل استعمار کا اخلاقی جواز ہی ختم کر دیا تھا۔ حیرت انگیز۔ انہوں نے جج کو ایک ایسی نفسیاتی مشکل میں ڈال دیا کہ جج خود بھی یہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے سچے اور اصول پسند انسان کو سزا سنا رہا ہے جو صرف اپنے لوگوں کا حق مانگ رہا ہے۔ یہ دراصل گاندھی کی طرف سے ظالم کے ضمیر پر ایک کاری ضرب تھی۔ یہ سب سن کر گاندھی کا قد بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن کیا اس وقت پورا ہندوستان یا کم از کم ان کی اپنی جماعت کے سارے لوگ اس عدم تشدد کے فلسفے پر متفق تھے؟ کیونکہ جب کوئی قوم اتنے بڑے جبر کا شکار ہو تو غصہ اور خون کا ابال تو فطری سی بات ہے۔ کیا کسی نے گاندھی کے اس طریقے پر اعتراض نہیں کیا؟ بالکل اعتراضات ہوئے، اور یہ اندرونی تنقید اس بات کی علامت تھی کہ ہندوستان کا سماج فکری طور پر کتنا متحرک تھا۔ بہت سے نوجوان رہنما جیسے جواہر لال نہرو کا یہ ماننا تھا کہ پرامن طریقہ ہمیشہ اور ہر جگہ کام نہیں آ سکتا۔ ان کا خیال تھا کہ آزادی جیسی بڑی نعمت کے لیے ضرورت پڑنے پر خون بہانا بھی لازمی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف رابندر ناتھ ٹیگور جیسے عظیم دانشور اور شاعر نے بھی گاندھی پر سخت تنقید کی۔ ان کا ماننا تھا کہ محض چرخہ کاٹنا، غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا اور باقی دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی سے کٹ جانا دراصل ایک طرح کی روحانی اور فکری خودکشی ہے۔ ٹیگور کو ڈر تھا کہ اس طرح ہندوستان جدید دنیا سے پیچھے رہ جائے گا۔ تو اس تمام تر فکری کشمکش کے بیچ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ گاندھی اور دیگر ہندوستانی رہنماؤں نے اس وقت ایک بہت بڑا جوا کھیلا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اس مشکل وقت میں برطانیہ کا بھرپور ساتھ دیں گے تو شاید برطانوی حکومت اخلاقی دباؤ میں آ کر جنگ کے بعد انہیں خود مختاری یا کم از کم برابری کا درجہ دے دے گی۔ ہندوستان نے 13 لاکھ سے زائد سپاہی یورپ اور دیگر محاذوں پر بھیجے۔ جی، 13 لاکھ سپاہی۔ ان سپاہیوں نے برطانیہ کی بقا کے لیے اپنی جانیں دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کا مالی تعاون بھی کیا گیا۔ اتنی بے پناہ جانی اور مالی قربانی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جو خود ان پر مسلط تھے، یہ ایک بہت بڑی خدمت گزاری تھی۔ لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ سامراجی طاقتیں قربانیوں سے نہیں پگھلتی۔ بالکل نہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد صلے میں انہیں خود مختاری کے بجائے رولٹ ایکٹ جیسا کالا قانون تھما دیا گیا۔ اس قانون کے تحت پریس کی آزادی چھین لی گئی اور بغیر مقدمہ چلائے کسی کو بھی جیل میں ڈالنے کا اختیار حکومت کو مل گیا۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں جلیانوالہ باغ کا وہ خونی سانحہ پیش آیا، جہاں پرامن نہتے لوگوں پر اندھا دھن گولیاں برسائی گئیں۔
یعنی جانے دینے کا انعام گولیوں اور پابندیوں کی صورت میں ملا۔ لیکن کیا برطانوی حکومت نے سیاست کے میدان میں کوئی رعایت نہیں دی؟ ذرائع میں ڈائرکی یا دوہرے نظام کا بھی تو ذکر ہے۔ برطانوی حکومت نے حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مونٹیگیو چیمسفورڈ اصلاحات متعارف کروائیں، جسے ڈائرکی کہا گیا۔ بظاہر یہ دکھایا گیا کہ مقامی نمائندوں کو بھی حکومت میں حصہ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ تعلیم اور صحت جیسے محکمے جہاں خرچ زیادہ تھا، وہ تو مقامی لوگوں کو دے دیے گئے۔ ہاں، اور طاقت والے محکمے؟ بالکل، خزانہ، پولیس اور تمام اصل انتظامی طاقت وائسرائے اور گورنروں نے اپنے ہی پاس رکھی، یعنی اختیارات کے بغیر ذمہ داری مقامی لوگوں کے سر مٹ دی گئی۔ یہ تو صاف دھوکہ دہی تھی۔ لارڈ برکن ہیڈ کا وہ بیان اس پوری ذہنیت کا پردہ پھاش کر دیتا ہے، جس میں اس نے صریحاً کہا تھا کہ برطانیہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہندوستان پر سے اپنی بالادستی ترک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ استعماری طاقتیں کبھی رضاکارانہ طور پر اپنا قبضہ نہیں چھوڑتیں۔ انہیں ہمیشہ عوامی طاقت اور مسلسل مزاحمت سے ہی مجبور کیا جاتا ہے۔ سب سے ایک بات تو طے ہے کہ ول ڈیورنٹ کی یہ تحریر ہمیں صرف ماضی کے قصے نہیں سناتی، یہ تہذیبوں کے عروج و زوال کے اس بنیادی اصول کو بے نقاب کرتی ہے کہ استعمار کیسے کام کرتا ہے۔ وہ صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک قوم کی معیشت، اس کے سماج اور اس کے فخر کو کچل دیتا ہے۔ اور اس جبر کے خلاف خواندی کی طویل جدوجہد یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر اخلاقی قوت اور پرامن مزاحمت کو ایک منظم معاشی حکمت عملی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ جدید ترین ہتھیاروں اور مادی طاقت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اپنے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبق چھپائے رکھتی ہے، اور اس تمام تاریخی حقائق اور تجزیے کی بنیاد پر ایک بہت ہی اہم اور چپتا ہوا سوال ہمارے سامنے ابھرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں جب نو آبادیاتی نظام بظاہر ختم ہو چکا ہے اور فوجی قبضے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، تو کیا ترقی پذیر ممالک واقعی معاشی طور پر آزاد ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ان کی معیشت، خام مال کے سستے داموں برآمد اور مہنگی غیر ملکی ٹیکنالوجی کی درآمد کے ذریعے کسی نئے پوشیدہ ایسٹ انڈیا کمپنی نما نظام کا شکار تو نہیں؟ کیا وہ تاریخی معاشی انخلا جس کا ذکر ہم نے ہندوستان کے حوالے سے کیا، آج بھی کسی اور شکل میں جاری ہے، جس کے لیے اب توپوں اور فوج کی ضرورت ہی نہیں رہی؟